أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله ورسوله لئن آتينا لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور وعدہ کیا اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا تو ہم لازماً صدقہ و خیرات کریں گے اور نیک اور ذمہ دار بن کر رہیں گے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اپنے فضل سے نوازا، وہ اللہ کو بھول گئے اور بخیل بن گئے، دنیا کی زندگی پر ریچھ گئے. تو اللہ نے ان کو اس جھوٹ اور وعدہ خلافی کی وجہ سے ایک سزا دی. وہ سزا یہ ہے، جب تک یہ لوگ زندہ رہیں گے منافقت کا شکار ہو کر رہیں گے، اور نفاق کا نیٹ رزلٹ عدم اعتماد ہے، کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرتا. صدق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں چھوٹی سی گزارش آپ سب سے کروں گا جی کہ یہ سارا جو مطلب آپ کو بلانا ہے، آپ کو زحمت دی ہے، آپ اتنے مصروف ہوئیں گے اور آپ کی ساری مصروفیت کو توڑ کے ہم لوگوں نے یہاں پہ بلا لیا. اس میں فقط کچھ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بات جس کی وجہ سے یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں رونق ساری. یہ در حقیقت جون سا نا جی کنسیپٹ یہ کہتے ہیں پورا دن جون سا نا پوری آب و تاب کے ساتھ سورج چمکتا رہا اور سورج اتنا دمکا سب نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن پھر ٹائم شام کا آیا اور شام کا جب وقت آیا تو شام کے ساتھ ہی سورج نے جانے کا پلان کر لیا. جیسے ہی سورج جانے لگا تو سورج کی آخری کرنوں نے بڑا چیخ کے پکار کے یہ کہا کہ ہے کوئی جو میری جگہ لے سکے. اب تو ایک ساحل پہ ایک چھوٹی سی جھگی میں ایک چھوٹے سے چراغ نے ہلکی سی خفیف سی آواز میں کہا ہاں میں کوشش کروں گا. تو یہ آج جو ساری اس میں ایک کوشش اور ساری محفل ہے وہ اسی ایک سیریز میں ہے کہ وہ ایک کوشش جن حالات میں ملک پہنچ چکا ہے، جو ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اس حوالے سے ہم لوگ ایک چھوٹا سا چراغ روشن کر دیں اپنے حصے کا. کم از کم جب صف بندی ہو تو کم از کم ہم لوگ امام کی صف میں ہوں، یزید کی صف میں نہ ہوں. میں بغیر کسی انتظار کے جو سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو سب اپنے جو سب خیالات کا اظہار کریں. جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آپ سے درخواست ہے کہ دوبارہ نعرہ نہ لگائیے گا، میں ڈر جاتا ہوں. اچھا، یہ جو انہوں نے موضوع پیچھے لکھا ہوا شاہ صاحب نے، میں پہلے تو آپ تمام حضرات کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے بلوایا اور ظاہر ہے میرے خیالات بھی سنیں گے آپ. تو چھوٹی سی چیز آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ یہ جو نیشن ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے کہ نیشن کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ویسے ہی خیالات. ہاں جی جی وہ تو مجھے بھی پتہ تھا. کوئی ہاں جی. اس کا مطلب قوم ہوگا، لیکن قوم کو بنانے کے لیے نہیں صرف نیشن کا بتانا ہے، بنانا نہیں ابھی ہم نے. صرف نیشن کیا چیز ہے؟ قوم کیا چیز ہے؟ قوم ہے کیا؟ قوم ایک انسانوں سے بنتی ہے، معاشرہ ہے. تو معاشرہ ہوا نا، کوئی قوم تو نہ ہوئی. معاشرے سے ہی وجود میں ایک سلسلہ آتا ہے، آگے بڑھتا ہے. تو ایک فرد 2 3 4 5 پہ بہت بڑی معاشرہ بنتا ہے، وجود میں آتا ہے. 1 قوم 2 قوم 3 قوم ملک بن جاتا ہے، قوم بن جاتی ہے، نیشن بن جاتی ہے. تو ان کے کچھ مقاصد کے حالات. نہیں، مقاصد کی طرف نہیں جانا، صرف قوم کی طرف رہنا. جی پاکستان کا کیا نظریہ؟ نیشن تھیوری کا ہی آگے نظریہ پاکستان ہے کہ ہم 2 الگ قوموں کے اندر تھے اور ہمارا ایک اپنا کانسیپٹ تھا اسلام کا، اس کو نافذ کرنے کے لیے ہم ان سے الگ ہو کے ایک اپنی
آپ کیا کہیں؟ اس کے علاوہ کوئی؟ ہاں جی جی جیسے نظریات اور کلچر کے لوگوں کا گروہ جو ہے قوم کا، اچھا پورے پاکستان میں ہم سب کے نظریات ایک ہیں جی؟ نظریات اور کلچر دونوں چیزیں سارا کلچر ایک ہے ہمارا، تو پھر قوم تو نہ ہوئے پھر. اچھا وہ انڈین کلچر اور پاکستان کلچر میں کوئی فرق نہیں ہے؟ وہ گانے بھی ایک جیسے ہیں، شادیاں بھی ایک طریقے سے ہوتی ہیں، زبان بھی ایک جیسی، شاعری بھی ایک جیسی. پھر کہیں گے اچھا جی. قوم یہ ہے نہیں، یہ قوم صرف مکے سے نکلی ہے، یہ قرآن لے کے نکلی ہے. کہاں مکہ، کہاں چوک ناریاں، کہاں پاکستان. مین بات صرف یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ جتنے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے اس کتاب کا کسی کو علم نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے پاس ہے اور نہ ہی صاحب ایمان ہے. یہ اب بن رہے ہیں، آپ جیسے لوگ آئے، یہ لوگ آئے جنہوں نے انٹروڈیوس کیا، ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا کر رہے ہیں اسے. یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ کی. یہ بریفنگ کی نہیں وہ تو میں نیشن کی بات کر رہا ہوں، میں کتاب کی تو بات ہی نہیں کر رہا. اسی سے ہیں ہم ہیں. جی ٹھیک. اچھا اگر کتاب نہ ہو تو پھر قوم نہیں بنتی کوئی، اس کا مطلب فیوچر جو ہے معاملہ کیا ہوگا ہمیں کیا پتا ہے کیا کرنا ہے. اس میں سب ڈسپلن ہے. مثلا جیپنیز ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے لیکن قوم ہے وہ اس کے باوجود. ان کے پاس ہے نا کچھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنا کر بھیجا ہے، کتاب بھیج دی کہ اس پر عمل کرنا ہے، باہر نہیں نکلنا. اچھا ٹھیک قوم بن رہی ہے. جی جی بیٹا. آپ جیسے لوگ آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ لوگوں کے کردار کے مطلب قوم کا میں کردار سے کیا مطلب ہے؟ میں ویسے ذرا کھوجتی ہوں، یاد رکھیے گا آپ. کسی ملک میں جو پاپولیشنس کی آبادی ہے اس میں اکثر لوگ کس کردار کے آتے ہیں، کتنے چور ہیں اس میں، کتنے ڈکیت ہیں، اس سے قوم بنے گی سر. اس کی جو میجورٹی پورشن ہوگا. اچھا جی بیٹا. سر قوم عربی کا لفظ اور اس کا مطلب ہے زندہ. زندہ سے مطلب جاگی ہوئے. اچھا جی ہاں جی. یعنی کوئی ایک خیال پہ لوگوں کو اکٹھا کر لینا. اچھا فلاسفی آپ کہتے ہیں کہ کسی ایک فلاسفی پہ جو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ہم اس کو قوم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا اس کے علاوہ جی کوئی؟ ہاں جی کوئی. ہاں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کوئی مسئلہ نہیں. اسٹینڈ لینے سے مطلب جی اچھا یعنی کوئی ایک ایسا کام جس پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو اس کو ہم قوم کہہ لیں، اس پہ اسٹینڈ لے لیں اور کہیں گے جی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس بات اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اور جی اس کے علاوہ ربط سے ربط کیا چیز مثلا کیا کیسے ربط ہونا چاہیے؟ نہیں نہیں وہ تو ہم سعودی عرب تو ہمیں اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیتا جہاں سے قرآن جی. ٹھیک ہے. قوم جی سر یہ نیشن ایکٹیویٹی جو ہے نا یہ نیٹو سے نکلا، یعنی ایک خطے میں رہنے والے لوگ اکٹھے رہنے والے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کے ذہن میں ہو جی؟ سر ایک مقام پہ اگر کچھ لوگ 50 سال یا ایک صدی سے رہ رہے ہیں تو وہ ایک قوم کی شکل اختیار کر رہے ہیں ایک مقام پہ، کیونکہ وہ جیسے ایک مقام پہ پتھر پڑا پڑا بھی بھاری ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ایک مقام پہ رہتے ہیں وہ قوم ہو جاتے ہیں اور وہ جب اکٹھا سب کچھ گزارتے ہیں وہ قوم ہوتے ہیں. ہم تو 62 سال سے اکٹھے ہیں جی لیکن قوم نہیں بن سکے اور پڑے بھی ہیں پتھر کی طرح. ٹھیک ہے. ہاں جی اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں. اچھا ٹھیک. بہت سی شخصیات ہیں. اچھا وامل پہ آئیں گے جی انشاءاللہ. ابھی نہیں آنا، ابھی اس تو جانا ہی نہیں ہم نے جی. اس کے علاوہ سر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو کوئی ایسے. اچھا دو جو چیزیں تھیں نا جب تک سامنے آئیں آپ کی گفتگو سے جو میں نے اندازہ لگایا جو میں نے سیکھا، ایک تو صاحب نے کہا کہ نیٹو یعنی کہ جو ایک جگہ پر رہنے والے لوگ باشندے جو ہیں نا اس سے بھی قوم بن سکتی ہے. دوسرا صاحب نے کہا کہ فلاسفی کہ ایک فلاسفی میں بہت سارے لوگ جب متفق ہو جاتے ہیں اور وہ مولانا نے کہا کہ وہ سٹینڈ لے لیں کسی ایک بات پہ تو وہ قوم بن جاتی ہے. یہ ذرا قریب چیز ہے تینوں چیزیں. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر رہنے والے لوگ جن کا کوئی ایک فلسفہ ہو اور وہ اس فلسفے کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں ہم اس کو قوم کہہ لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک نہیں ہے؟ ویسے ایزی ہو گیا نا سارا کام کہ ایک جگہ پہ رہنے والے لوگ ان کا کوئی ایک فلسفہ ہو اور اس فلسفے کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہوں وہ تو ہم اس کو کہہ لیتے ہیں قوم ہے جی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ قوم بنتی کن چیزوں سے ہے؟ کیا وہ صرف فلسفہ کافی ہے اس کے لیے
یا اس کے لیے اور بھی چیزیں چاہیے، اور اس سے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی انسان چاہیے پھر اس کے لیے. اگر انسان نہیں ہوں گے، لوگ نہیں ہوں گے، تو وہ قوم کی شکل اختیار نہیں کر سکیں گے. اچھا، اب اس کا یہ ہے کہ اب اس کے لیے فرد چاہیے، اور فرد نہیں ہوگا تو قوم نہیں بنے گی. قدرتی بات ہے نا جی. اب وہ جو فرد ہوں گے ان کے لیے بھی یہ 3 چیزیں بڑی ضروری ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ وہ اسی جگہ رہ رہے ہوں جہاں دوسرے لوگ رہ رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص امریکہ میں رہ کے تو وہ یہ کہے کہ میں پاکستانی قوم ہوں، پھر وہ امریکن قوم ہے. ایک شخص جاپان میں رہ کے کہے کہ میں پاکستانی قوم ہوں، نہیں، وہ جاپنیز قوم ہے. ایک شخص جو ہے وہ سعودی عرب رہ کے کہے جی میں پاکستانی قوم نہیں، کیونکہ وہ اس جگہ نہیں رہ رہا. وہ ٹھیک ہے. پہلا جو ہم نے کہا تھا کہ ایک جگہ رہیں، ایک فلسفہ اور اس پہ اوپر عمل درآمد کرنا چاہ رہے ہوں، اس کو ہم نیشن کہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص جو ان لوگوں میں رہ رہا ہو. ایک دوسرا، وہ شخص اس فارمولے یا اس فلسفے پر اتنا ہی عمل کرنا چاہ رہا ہو جو اس پوری قوم کا فلسفہ ہے، یعنی ایگری ہو اس سے. اگر میں ایگری نہیں ہوں، میں اس فلسفے کو تسلیم، میں جو نیشن تھیوری میں اس کو مانتا ہی نہیں تھی، تو پھر میرا خیال ہے میرا فلسفہ نہیں ہے، میں اس فلسفے کو نہیں مانا، میں پاکستانی نہ رہا. نکل گیا نا جی اس سے. ایک تو میں نے نیشنلٹی چینج کی تو میں اس قوم کا حصہ نہیں رہا. دوسرا، وہ جو فلسفہ پوری قوم کا تھا میں اس کو نہیں مانتا تو میں وہ نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. تیسرا یہ ہے کہ میں اس فلسفے کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتا، تب بھی میں وہ قوم نہیں رہا، تبھی میں اس قوم سے نکل گیا. جیسے ایک فرد جو کسی ایک جگہ پہ رہ رہا ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس کا وہی فلسفہ ہو جو دوسرے لوگوں کا ہو، اور وہ اتنے ہی اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہ رہا ہو جتنا سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم پھر اس فرد کو اس قوم کا حصہ سمجھیں گے. اب کویسچن یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ایک قوم ہے، ہم کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو نا پاکستانی ہیں اور ہمارا قوم. اب کویسچن یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے اس کا فلسفہ کیا ہے. اگر وہ فلسفہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم قوم نہیں بن سکیں گے. اس بندے کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی مولانا، وہ چیز ہم نہیں ہوگی تو اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا. اب اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا، وہ قوم نہیں بن سکے گی. تو ہمیں ایز اے نیشن ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا فلسفہ ڈسکور کرنا ہوگا، اور اس فلسفے پہ ہر آدمی کو اسی طرح ہی عمل کرنا ہوگا جس طرح وہ فلسفہ ہے، تب جا کے ہم قوم بن سکیں گے. اور جب ہم قوم بنیں گے تو پھر ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو کہیں گے کہ تم نے ایک ٹرو اچھا پاکستانی بننا ہے. اب دیکھیں نا، میرے پاس اگر فرض کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو وہ سونے کا مالک ہو، اور میرے پاس وہ سونا نہیں ہے، میں اس کو نہیں دے کے جا رہا، تو وہ سونے کا مالک نہیں بن سکے گا کہ اس کے باپ کے پاس تھا ہی نہیں کچھ. میں کہتا ہوں کہ میری جاگیر جو ہے وہ میرے بچے کو منتقل ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میرے پاس جاگیر ہے؟ اگر ہے نہیں تو میں اپنے بچے کو منتقل کیا کرو، یہ غلط ہو جائے گا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بچے کو میری ویلیوز جو ہیں ایتھکس کے اوپر کام کرنا چاہیے. کویسچن یہ ہے کہ کیا میری کوئی ویلیوز ایتھکس ہیں؟ اگر میری ویلیوز اور ایتھکس نہیں ہیں تو میرے بچے کے پاس بھی نہیں ہوں گی. میں کنفیوز ہوں، میرا بچہ بائی برتھ کنفیوز ہوگا، کیونکہ میں اس کو کنفیوژن کنورٹ اس کو دے رہا ہوں. میں اچھا آدمی ہوں، میرے پاس اچھائی ہے، نیکی ہے، تو میں اپنے بچے کو اچھائی اور نیکی ٹرانسفر کر جاؤں گا. اور اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکوں گا. جو ہمارا کنفیوژن ہے نا سب سے بڑا، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ 62 سالوں سے پاکستان اور پاکستانی ایک قوم کے طور پر اوپر کے سامنے نہیں آئے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم سب ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں لیکن ہمارا کوئی فلسفہ نہیں ہے اور اس فلسفے پہ عمل نہیں کر رہے. اب جب فلسفہ ہی نہیں ہوگا، اس پر عمل ہی نہیں کریں گے تو ہم قوم کیسے بنیں گے؟ تو اس کو ڈسکور کرنا بہت ضروری ہے. تو بڑی ہمارے اندر کنفیوژنس ہیں جی. مثلا ایک کنفیوژن تو ہمارے اندر یہ ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ 2 نظریاتی تھیوری جو تھی نا اس پہ بنا تھا کہ ہندو ہندو ہے، مسلمان مسلمان. ایک کنفیوژن ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا. ہمارا مذہب جو ہے اور ان کا مذہب میں بڑا فرق ہے، ان کے کلچر میں اور ہمارے کلچر میں بڑا فرق ہے، ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، ان کی سوچ مختلف ہے، ہماری سوچ مختلف ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں تو ہندو تو نکل گئے درمیان سے، ختم ہو گئے، چلے گئے. تو جب ہم نے ان کو ڈیوائڈ کر لیا، اب جب نکل گئے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا بچا؟ کویسچن ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں جی اسلام جو ہے نا وہ ہمارا فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام ہے کہاں پہ؟ یہاں پہ تو کسی جگہ نظر نہیں آ رہا.
کوئی بھی جگہ کسی بھی جگہ نہ، ایک کنفیوژن ہے مکمل طور پر۔ پھر ہم سب مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام ہمارا مذہب ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور کنفیوژن جو بڑا ہمارے اپنے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہمارا اسلام جو وہ شیعہ ہے، ہمارا اسلام سنی ہے، ہمارا اسلام وہابی ہے، ہمارا اسلام بریلوی ہے، کیا ہے یہ کنفیوژن۔ اب دیکھیے یہ کنفیوژن ایران میں آپ کو نظر نہیں آتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام شیعہ ہے، بات ختم، کلیئر ہوگی۔ یہ کنفیوژن آپ کو سعودی عرب میں نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں جی ہمارا اسلام وہابی ہے، کلیئر ہو گئی، کلیئرٹی ہوگی، وہاں پہ آپ کو پرابلم نہیں نظر آ رہی۔ اب یہ کنفیوژن آپ کو ملائیشیا اور انڈونیشیا میں نظر نہیں، وہ کہتے ہیں لبرلزم جو ہے نا وہ ہمارا اسلام ہے ہم نے۔ اچھا یہ آپ کو دبئی میں نظر نہیں آتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کلچر ہمارا ویسٹرن ہے اور اسلام مذہب جو ہے وہ ہماری ذاتی ایک حیثیت ہے کہ ہم نماز پڑھنا چاہیں پڑھیں، نہ پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں، ہم پب میں جانا چاہیں چلے جائیں، ہم جوا کھیلنا چاہیں کھیل لیں، اور اگر ہم کلمہ پڑھنا چاہیں وہ اسٹیٹ کہتی ہے کہ آپ بس 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اب وہاں پہ کوئی کنفیوژن نہیں، وہاں بڑے کلیئر ہیں۔ ہمارے اندر یہ کنفیوژن آیا تھا فوری طور پہ کہ اسلام، اگر اسلام، ہم اسلامی قوم ہیں تو اسلام ہے کہاں پہ، اور اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اسلام ہے تو وہ کون سا اسلام ہے، ہم اس پہ کلیئر نہیں کر سکے۔ ایک تیسری چیز کہ ہم کلچرلی جو ہے نا ہندو تھے، ہم نے 10,000 سال سے ہندو چلے آ رہے تھے، یہاں سے بہت کم لوگ تھے جو باہر سے آئے اور اسلام لے کر آئے، اور وہ جو کلچر ہے وہ ہمارے جینز کا حصہ بن گیا۔ اور وہ جو ان جینز کا حصہ جب بن جاتا ہے ایک چیز تو اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ہم ہندو، سکھ اور مسلمان تینوں اس ریجن کے لوگ، وہ تینوں لوگ کو جب درد ہوگا تو ایک ہی طرح ریئیکٹ کریں گے، ایک ہی قسم کی تقریبات ہیں ان کی۔ اب بسنت جو ہے نا پورے سب کانٹیننٹ میں منائی جا رہی ہے، وہ لاہور میں بھی منائی جا رہی ہے، امرتسر میں بھی منائی جا رہی ہے، اور ادھر کولمبو میں بھی، وہاں تک بھی، سری لنکا تک پہنچ گئی ہے رائٹ۔ کیونکہ کلچر سارا جو کلچرلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ تھے 10,000 سال سے۔ اب ہم اس کو بریک کرنا چاہ رہے ہیں، صرف پاکستان، سری لنکا نہیں کرنا چاہ رہا، بنگلہ دیش نہیں کرنا چاہ رہا، بھوٹان نہیں کرنا چاہ رہا، انڈینس نہیں کرنا چاہ رہے، پاکستانی ہم بریک کرنا۔ جب ہم اس کو بریک کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی شادی بیاہ کا یہ جو سسٹم ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے، کوئی شخص جو ہے وہ چراغاں نہیں کرے گا شادی کے رات، کسی کے گھر لائٹ نہیں جلے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے کہ وہ شادی سے پہلے چراغ چلا لیتے ہیں ہندو، ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کیا، کیونکہ اسلام میں تو نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، خلفائے راشدین کا دور ہو کہ شادی ہو رہی ہو تو انہوں نے پہلے چراغ جلا لی ہوں، مشعلیں لگا دی ہوں، نہیں، وہ تو شادی کرتے تھے، اب یہ ہندو ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے، سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اس کا۔ اچھا ہم یہ کہتے ہیں جیسے ہم نے جو ہمارے جنازے ہوتے ہیں، جس طرح ہندو اپنے مردوں کو وہ اس کا کریا کرم کرتے ہیں، ہم بھی تقریباً اسی طرح ہی ہمارا بندہ فوت ہو جاتا ہے ہم وہی کام کرتے ہیں، قبرستان تک جانے، وہ شمشان گھاٹ تک لے جانے، اس کے بعد اس کو جلا دیتے ہیں، ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں، ایک ہی سٹائل کا ہوتا ہے جی، اسی طرح بین کرتے ہیں، اسی طرح روتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں سارا ٹوٹل۔ ہم کہتے ہیں اس کو کلچر کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہم نے اپنے مردوں کو اسلامی طریقے سے دفن کرنا ہے۔ اگلا سوال ہوتا ہے کہ اسلامی طریقہ کیا کون سا ہے، کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ قبر کا نشان نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب سعودی عرب میں آپ کو کسی قبر کا کوئی نشان نہیں ملتا، ہم پورے سب کانٹیننٹ میں قبر کا نشان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہندو عموماً جس لوٹے میں اپنے والد صاحب کی وہ راکھ کو پھینکتے ہیں ارتھیوں کو، وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں سر، ہم بھی اس کی نشانی کے طور پہ قبر کو رکھ لیتے ہیں ٹوٹل، ہے نا۔ اب کہتے ہیں ہم اس کو ختم کرنا، اب ختم کرنے کے ہمارے پاس سبسٹیٹیوٹ، یہ دیکھیے کنفیوژن ہے ایک، یہ ایسا کنفیوژن ہے جس کو ہم نے آج تک کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری اخلاقیات جو ہندوؤں سے ملتی جلتی ہیں، وہ اخلاقیات یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے، اس کے گھر کا پانی نہیں پینا چاہیے سارا، یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے اپنی بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیا، ہندوؤں کا کلچر ہے، مسلمانوں کا نہیں، مسلمان تو جا کے پیتے ہوتے تھے پانی سارے سعودی عرب میں، آپ 1400 سال پہلے کا دیکھ لیجیے، جا کے اپنی بیٹیوں کے گھر جاتے بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز اپنی بیٹی کے صاحبزادی کے گھر جاتے تھے، ملتے تھے، ہندو نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں شادی بیٹی بیاہ دی، اب اس کے گھر نہیں جانا ہم نے، اور اب اس کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے وہاں سے، اسلام کا تو یہ کلچر نہیں ہے، وہ کہتا کہ نہیں، انٹریکشن رکھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نواسوں سے روز ملتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، ہندو نہیں ملتے۔ اچھا اب یہ دیکھیے یہ کلچر کتنا ایک ہے کہ وہ جینز جو
10,000 سال سے ہم کیری کر رہے ہیں اس جگہ پہ، وہ ہمارے وجود کا حصہ بن گئے، اب ہم اس کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ایسا ہے کہ جب یہ ملک بنا تو بن گیا، ہم نے کہا کہ ہم ایک قوم ہیں، کہہ دیا ہم نے، لیکن اس قوم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے نہ ہمارے بزرگوں نے کام کیا، نہ کو ہم نے کام کیا، اور نہ ہی ہم اگلی نسل کے کوئی کام سونپ کے جا رہے ہیں کہ وہ کرے۔ اب کنفیوژن یہ ایسا ہے کہ یہ نسل در نسل جو ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور ہر آنے والی جنریشن جو پہلے سے زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو اچھا پاکستانی بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کنفیوژن نکالنے ہوں گے، ہمیں خود ثابت کرنا ہوگا کہ میں ایک ٹرو پاکستانی، ایک ٹرو پاکستانی، بہت اچھا پاکستانی، زبردست قسم کا، میرا بچہ جو ہے وہ بھی ایک اچھا زبردست قسم کا شاندار قسم کا پاکستانی بن جائے، ہمیں اس کو زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے سیکھتا ہے ہمیشہ۔ آپ نے کپڑے پہننے کہاں سے سیکھے؟ آپ نے دوسرے اپنے دوستوں سے سیکھے سارے۔ آپ نے زبان کہاں سے سیکھی؟ اپنے دوسرے لوگوں سے سیکھی، اپنی فیملی سے، دوسرے بچوں سے، بہن بھائیوں سے سیکھی آپ نے۔ ہم مسکراتے اپنی ماں کی طرح ہیں ہمیشہ، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھا مسکراتے ہوئے، تو ہر انسان، ہر بچہ اپنی ماں کی طرح مسکراتا ہے۔ یہ دیکھیں وہاں سے سیکھ لیا ہم نے، اسلام لینا، السلام علیکم، سب نے ایک دوسرے سے سیکھ لیا سارے ٹوٹل۔ اب اگر معاشرے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، ایک اچھا پاکستانی ہمیں نظر نہیں آئے گا کسی جگہ، تو میں ایک اچھا پاکستانی نہیں بنوں گا، میرا بچہ بھی اچھا پاکستانی نہیں بنے گا، اس نے دیکھا ہی نہیں کسی جگہ، نظر ہی نہیں اس کو آیا۔ تو اس کو دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک اچھے پاکستانی بنیں۔ جب ہم اس کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں اچھے پاکستانی کو، تو ہمارے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے بنیں گے۔ کوئی ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ قومی ترانے پہ کھڑا ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں سارے کھڑے ہوتے ہیں یار، ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی ہو جاتے ہیں، ایران میں بھی ہو جاتے ہیں، برٹش بھی اپنے ترانے پہ چپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمارا اس میں اور اس میں کیا اسپیشلٹی ہے، کیا فرق ہے؟ تو یہ ایسے کنفیوژنز ہیں جو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج سے کم از کم ہماری جو جنریشن ہے وہ تو اس کو ضرور نکالے، تاکہ اس کے بعد ہمارے بچوں کی باری آئے، اور جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے ہماری اگلی نیکسٹ جنریشن کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی ٹرو پاکستانی نہیں بن سکے گی۔ سب سے پہلا جو سوال آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں اسلام پہ کیسے عمل کرنا چاہیے؟ کویشچن ہے آپ سے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہماری بیس ہے اس ملک کی، تو جب تک ہم اپنی وہ بیس کلیئر نہیں کریں گے ہم آگے نہیں چل سکیں گے۔ اور یہ ایک سوال ہے جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اس کے بعد ہم چلائیں گے جی بات کو۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے مکے سے ایک کتاب نازل کی جسے ہم قرآن کہتے ہیں، کہ یہاں تک آیا، جب تک ہم اسے نہیں ٹچ کریں گے، اسے پکڑیں گے نہیں، اس کیسے پکڑیں گے؟ تو اس کو پڑھیں گے، عمل کریں گے، اس میں یہی ہے، اس میں وہ کوئی معاملہ تو ہے۔ آپ نے کتنا عمل کیا اس پہ؟ الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں، میں انسان ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، آپ جیسے لوگ آج آپ آئے ہیں نا، آپ اس میں یہاں پر اتنی عمر نہیں ہے، یہ کل پیدا ہوا ہے، اس کی 1.5 سال عمر ہے پاکستان کی۔ ہم جو پروگرام لے رہے ہیں وہ آج سے 15 سال پہلے کا ہے، ہمارے پاس اب آیا ہے، یہاں پر کوئی اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، آپ جیسے لوگ آج لوگوں کو بتا رہے ہیں نا، میں دیکھتا ہوں آپ کو، میں آپ کا ہر پروگرام دیکھتا ہوں، میں ہر اینگل سے دیکھتا ہوں آپ کو، آپ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے سے، آپ کے سامنے سارے ٹھاکے بیٹھے ہوتے ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہی MNA، وہی PMPA، 10 بندے مارے ہوئے ہیں، رسا گیر ہیں، وہ ان سے سوال کرتے ہیں آپ میں نے آپ کو دیکھا ہے، وہ آپ کے سامنے بول ایسے منچلے بھی آتے ہیں، وہ آپ کو مار نہیں کرتے ہیں، میں نے دیکھا ایک پروگرام وہ پیپل پارٹی کے آدمی تھا، وہ مارنے کر رہا تھا آپ کو، لیکن میں آپ کا فیس بھی دیکھ رہا تھا۔ جب تک ہم اس قرآن کو نہیں پکڑیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، 500 سال تک ترقی نہیں کر سکتے۔ جی دنیا کے اندر جو مشین بنتی ہے اس کی بکلیٹ بنتی ہے، اس کے حساب سے اس مشین کو چلاتے ہیں۔ جتنی اقوام دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، اور جو ہم جانتے ہیں کہ 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیا، قرآن شریف کا عنوان ہے انسان، اور انسان ہی مل کر قوم کو یا اپنے پورے پاکستان میں یا اپنے ملک میں اقوام کو چلاتے ہیں۔ شخصیات جو رہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، ان کی تقلید میں کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک علاقے کا گورنر فوت ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی ہے، ایک عام بدو اٹھ کے کھڑا ہوا ہے، مجھے گورنر بنا دو۔ تو حضور تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل پڑھا ہے۔ تو سمجھا ہے؟ اس نے کہا جی سمجھا نہیں ہے۔
کہ جاؤ سمجھ کے آؤ اور نیکسٹ ایئر آپ اس اسٹیٹ کو اس شہر کے گورنر. وہ چلا گیا, اس نے جا کر اپنے قبیلے میں اعلان کیا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ میں نیکسٹ ایئر اس شہر کا گورنر ہوں گا, اور وہ جو کہتے ہیں وہ بات سچی ہے. تو صرف شرط یہ رکھی ہے قرآن شریف سمجھ گیا. اس نے قرآن شریف سمجھنا شروع کر دیا. جب وہ ڈیٹ نزدیک آ گئی تو وہ واپس نہیں گیا. تو امیر المومنین نے 2 پیادے بھیجے کہ جاؤ وہاں قبیلے میں ایک بدو ہے, اس کو پکڑ کے لاؤ, اس نے گورنر بننا, اس کی مطلب ڈیٹ آ گئی ہے. تو جب اس کو پکڑ کے لائے تو اس نے کہا جی میں گورنر نہیں بنوں گا. کیوں نہیں گورنر بنو گے جی؟ کہ میں نے قرآن شریف کو سمجھا ہے کہ میں اپنے گھر کے افراد کے حقوق پورے کر لوں تو بڑی بات ہے, پورے شہر کے لوگوں کے حقوق کیسے پورے کروں. تو یہ چیز ہے کہ جب تک ہم, انہوں نے صحیح کہا کہ قرآن شریف کو, کیونکہ قرآن شریف انسان ہے اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا آپ سے ایک سوال میں کروں درمیان میں, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ایک مسلمان میں اور انسان میں, ان دونوں میں سے پہلے کون آتا ہے, انسان آتا ہے یا مسلمان آتا ہے؟ انسان آتا ہے. اچھا آپ سے سوال ہے کہ اچھا انسان کون سا ہوتا ہے؟ اچھا انسان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. مثلا اوکلی بات کا خیال رکھا جائے. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ کی زبان سے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے, میں مقصد کہنے کا کہ میں اگر ایسے الفاظ ادا کروں جس سے آپ کی ذات کو تکلیف پہنچے, اس سے تو پھر کوئی آدمی بولے گا ہی نہیں, سب خاموش ہو جائیں گے. بولنا چاہیے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تو نہیں رہے ساری زندگی. ٹھیک ہے. اچھا ایک 2 چیزیں میں آپ سے عرض کروں, ایک آپ تشریف رکھیں گے. ایک تو یہ بات ہے کہ ایک کنفیوژن سے نکلیں. کنفیوژن یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا, یہ ذہن میں رکھیں آپ, ٹھیک ہے. ہم جو فوراً مثال دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, میرا خیال ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میں اس کو تھوڑا معاف کیجیے, میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بولنے میں بے احتیاطی کر جاتا, تھوڑا اپنے خیالات میں ذرا اوپن ہوں. میں اس کو بھی توہین رسالت سمجھتا ہوں. ہمیں سے کوئی شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. جتنی برداشت ان میں تھی, ہم ہزاروں سال کوشش کرنے کے بعد بھی اتنی برداشت پیدا نہیں کر سکتے اپنے اندر. ایک جتنا تقویٰ ان میں تھا, ہم 10,000 سال کوشش کرنے کے بعد بھی اس تقوی کی اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. ہماری منزل جو ہے نا, وہ صرف ایک اچھا مسلمان بننا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک میری چھوٹی سی میری اپنا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ پارسائی میں بہت اتنے زیادہ ہوں آگے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ سکتے ہیں. نعوذ باللہ میں نہیں پہنچ سکتا. میں ڈر جاتا ہوں ہمیشہ جب بھی یہ سوچتا ہوں. میں یقین کریں میں ڈر جاتا ہوں. ایک آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں, یقین کریں میرے پسینے نکل جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ کیسے کر سکے گا. نہیں میری بات سن جی, تو آپ جس منصب پہ ہیں ہم یہاں کیوں نہیں ہوں اور کیوں نہیں ہے. اگر آپ اس کو کھولیں, اس کتاب کے بارے میں بتائیں. مثال تو ہمیں حوالہ تو ہم نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم دینا ہے نا, ہم نے اور کس کا دیں گے. میں ایک تو یہ عرض کروں کہ میں ایک کتاب پرنٹ 100 عظیم انسان. قاسم علی شاہ صاحب آپ نے کہا تھا کہ یہ کتاب پرچیز کرو, ہم نے پرچیز کی. اس کے پہلے صفحے پہ جو یورپ والوں نے اس کا اردو میں انگلش میں لکھی, اس کا پاکستان میں اردو ترجمہ ہوا, انہوں نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. تو جب ہمارے نبی ہیں تو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں, تو وہ غیر مسلم ہیں جب انہوں نے اپنے صفحے. اچھا آپ نے ایک بات یہ ہے, ہم مجھے صرف یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک عادت جو آپ کو اچھی لگتی ہے, کوئی ایک, صرف ایک بیان کریں, تقریر نہیں کرنی, ایک بیان کریں. اسوہ حسنہ کیا؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں سمجھے کہ میں تھوپیا سے آیا ہوں, مجھے بالکل نہیں پتا کیا چیز. نہیں بہت لمبی چوڑا ہے نا, امال تو دیکھے ہوئے. صرف ایک چیز, میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ ایک چیز پلیز, کوئی ایک چیز. انسان کی قدر ہو گیا, سچ بولتے تھے. میں صرف ایک عادت. اوکے. اس سوسائٹی میں آپ مکمل سچ بول سکتے ہیں؟ اوکے. آج سے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے نا. اوکے. ایک تو یہ چیز ہوگی, یہ ہوگی انسانیت, انسانی پیمانہ کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. ایک بات.